آپ کے اوپر لگاتار یہ الزام لگتا رہا ہے کہ آپ وکلاء کی تحریک جو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پرویز مشرف دور کے اندر جب چیف جسٹس صاحب کو ہٹایا گیا تو باقاعدہ وکلاء تحریک نے اس کا پورا سٹینڈ لیا، تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور کیا آپ اس کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ لاہور ہائی کورٹ بار کو کے پی کے سے فنڈنگ بھی باقاعدہ کی گئی کیونکہ پنجاب والے ان کو فنڈنگ نہیں کر رہے۔ کتنے کو پیسے آپ نے بھی کمائے ہیں اور کتنی کو دیہڑیاں لگائی ہیں جس کو عام الفاظ کے اندر وکلاء استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیہڑی کلچر کیا آپ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور کیا اس کو لگانا چاہیے؟ الحمدللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی جگہ میں نے کوئی لالچ دکھائی ہو۔ مشہور میں اس سے پہلے تھا، میں نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا ہے، میں نے انٹرنیشنل اسائنمنٹس کیے ہیں، میں 20 سال سے یونیورسٹی لا کالجوں میں پڑھا رہا ہوں کہ میں نے مشہور ہونے کے لیے یا مخصوص ایک پوسٹ حاصل کرنے کے لیے یہ بات نہیں۔ الحمدللہ میں نے پروفیشنل کو رواج دیا ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ختم کیا ہے، منفی سیاست کو ختم کیا ہے۔ کیس آتا ہے، سنتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا ریفیوز کر دیتا ہوں۔ اسی طرح میں جج بننے کا کوئی خواہشمند نہیں تھا۔ تبسو پولیس والا یہاں پہ آ کے لائرز کو گرفتار کرنے آتا رہا ہے شعورہ سے، لیکن ایک بھی شخص کی جرت نہیں ہوئی کسی لائر کو گرفتار کرے۔ ایک پرویز مشرف تھا، اس کے خلاف سب لوگ متحد، یعنی اس میں اپوزیشن پارٹیز، اس پہ ایون ٹریئر بینچ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھے، پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نجم الدین ایڈوکیٹ اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے نیو پروگرام وکالت نامہ کے ایپیسوڈ 1 کے اندر، جو کہ لیگل ایگلز کے پلیٹ فارم کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس وکالت نامہ کے اندر ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے بہت ہی شفیق استاد محترم جناب اسد منظور بٹ صاحب ہیں، جو کہ اس وقت صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہ چکے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سسٹم کے آغاز میں مجھے موقع دیا، چلیں ایک میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کیا اس کام میں۔ سر بالکل سر، ہمارے لیے یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے پہلے ہی ایپیسوڈ میں ہمیں خصوصی وقت دیا۔ تو سر سب سے پہلے جو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر آپ نے یہ جو لاء کا پروفیشن ہے اس کو چوز ہی کیوں کیا، اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک لاء کا پروفیشن، ایک لائر ہی اس معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کر سکتا ہے؟ لاء کا پروفیشن جوائن کرنے کی وجوہات تو بعد میں ہیں۔ پہلے تو میں نے لاء کر لیا لیکن میرا لاء کے اندر جانے کا رجحان نہ بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سنا کہ مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں جی وکیلوں کا کام ہے سچ کو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو سچ کرنا، تو میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ دور میں ایک طلباء کی تحریک کا بھی حصہ رہا، میں اسلامی جمعیت طلباء کا ذمہ دار رہا، تو میرے مزاج کی یہ بالکل برعکس تھا کہ جب سچ بولنا ہے، صحیح بات کرنی ہے تو پھر وکالت تو ہم سے مشکل ہوگی۔ تو جب میں نے لاء مکمل کر بھی لیا تو پھر بھی میری تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ اس پہ میرے لیے مشکل ہے، تو میں نے ایک چھوٹا سا بزنس کیا کہ اس اینگل سے کہ چلے نہیں تو بزنس میں ہی اپنا صفائی ستھرائی کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ جو برائیاں خرابیاں وکالت کے بارے میں ہیں وہی چیزیں بزنس میں بھی ہیں، کہ وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، وابڈا کا بل جو ہے وہ فکس آ رہا ہے، آپ جتنا مرضی یوز کریں، بجلی چوری ہو رہی ہے اور دیگر کئی معاملات۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ پروفیشن کو میں دور سے دیکھتا تھا کیونکہ میرے فادر بھی لائر ہیں، تو لیکن ان سائڈ آف دی لاء تو ابھی نہیں پتہ تھا۔ تو ایک دن پھر میں نے والد صاحب سے بات کی کہ جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے لاء کیا اور اس کے بعد میں نے بزنس کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دی بزنس، کیونکہ وہاں بھی وہی پرابلم ہے کہ جھوٹ بولیں، چکر دیں، گاہکوں کو دھوکہ دیں، پوری بات نہ کریں، تو یہی چیز وکالت کے اندر ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے والی باتیں تو یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے۔ سو آپ مجھے ہیلپ کریں، مجھے بتائیں اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو مائی فادر، انہوں نے کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، آپ سچ کو سچ ہی کہیں، جھوٹ کو جھوٹ ہی کہیں، آپ کو جو کیس آئے اس کو سنیں سمجھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایکسیپٹ اٹ، ادروائز ریفیوز اٹ، یہ کوئی مجبوری تو نہیں ہے، آپ صحیح بات کریں۔ تو انہوں نے میرا ایک حوصلہ بڑھایا کہ نہیں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ وے بیک 1995 پھر میں نے انرولمنٹ کروا کے اپنا پریکٹس شروع کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہی سٹائل اپنایا کہ کیس آتا ہے، سنتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا ہے ریفیوز کر دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ کم از کم
میرے ذہن پہ ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط بیانی سے یا اینٹی ڈیٹنگ کوئی چیز کر کے یا انڈر دی کارپیٹ کوئی چیز کر کے یا بائی پاس لا کو کر کے کوئی چیز کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کمفرٹیبل. تو سر یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ وکلاء بننے کا یا اس فیلڈ کے اندر آنے کا کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے, مطلب کوئی وکیل کا کوئی خاص گریڈ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو برا پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے, سرکاری اداروں میں بھی جاتا ہے تو اس کی ظاہری بات ہے عام عوام سے بڑھ چڑھ کر سنی جاتی ہے, تو کوئی ایسا بھی خاصیت ہوتی ہے وکیل کے اندر؟ دیکھیں ڈیموکریٹک پروسیس پوری دنیا میں ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے لیجسلیشن سے. لیجسلیشن کون کرتی ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہوتا ہے آف دی کنٹری. تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں لا میکرز, تو اگر وہ لا گریجویٹ بھی ہو تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو لا میں چونکہ پاور ہے, لا ریگولیٹ کرتا ہے, لا سوسائٹی کو گائیڈ کرتا ہے اور سوسائٹی کا جتنا بھی سوشل اسپیکٹ اسٹرانگ ہو بہرحال لیگل سائڈ پہ ان کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو جب ہر شخص کا سبجیکٹ ہی لیگل ہوگا تو پھر اس کو چلانے والے تو اور بھی زیادہ پاپولر اور اسٹرانگ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح ہے, صرف پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. آپ امریکہ دیکھ رہے ہیں, برٹش دیکھ رہے ہیں, ان کے تو پرائم منسٹر ایون پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ لا گریجویٹس ہیں موسٹلی. ان کی پارلیمنٹس بھی جو ہے مور دین 60-70% لا گریجویٹ ہیں, چاہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جیسے بارک اوباما تھے, یہ پیچھے جن کا مونیکا لیونسکی کا مسئلہ بنا تھا, بل کلنٹن کے وزارت سے لا ہے. اسی طرح امریکن کا تو ہو گیا, اسی طرح انگلینڈ کا آپ دیکھ لیں, ٹونی بلیئر صاحب بھی پریکٹسنگ لائر تھے, پیچھے بھی اب کافی سارے ان کے گزر گئے ہیں, موسٹلی دے آر لا گریجویٹس. اچھا سر, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اب جو ہے پچھلے کچھ چند سالوں سے بہت زیادہ ڈسپیوٹس آ رہے ہیں لائرز کے درمیان بھی, اور لوگ اب تو کہتے ہیں کہ نہیں یار اب وکلاء کی وہ پاور بھی نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ وکلاء نے رجسٹ تو کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود وکلاء کو گرفتار بھی کیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب سے لے کر لطیف کوسا صاحب سے لے کر تمام سینئر لائرز کے جناب کو مس ہینڈل کیا گیا پولیس کی جانب سے, سرکاری اداروں کی جانب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کوئی پاور کم ہوئی ہے یا یہ پاور ہی بہت زیادہ تھی, یہ ایک خلا ٹوٹنا ہی تھا؟ دیکھیں پاور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری پاور اس کو ٹچ نہیں کر سکتی. آپ جس جگہ اسپیس میں ویکیوم میں اپنی جگہ بناتے ہیں تو کوئی اور پاور ہی تو اپنا کام لے کے بیٹھی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کویشچن کیا بیسیکلی یہ مخصوص سرکمسٹانسز کی نشاندہی ہے. دیکھیے جو لائر تو صرف کر رہا ہے لا کی پریکٹس, اس کا تو سب کچھ سیو ہے, کوئی اس کا پرابلم نہیں ہے. پریپیئر اس کیس اینڈ پریزنٹ اٹ ان دی کورٹ اینڈ دین ہی ول گیٹ دی ریزلٹ. پر جو لائر اس لا کی ڈگری کے ساتھ, اس کی پاور کے ساتھ پالیٹکس کرتا ہے, تو پالیٹکس ایک اندر پاور ہے, اور وہ پاور جب لا کی پاور کے ساتھ مل کے چلتی ہے تو اس میں کہیں اونچی آتی ہے, کہیں لا والی سائڈ ہیوی ہو جاتی ہے, کہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہیوی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جن کے نام ہم نے لیے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نو ڈاؤٹ ہمارے ایک مشہور لائر بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں ہمارے. اب جب تک وہ پروفیشنل پریکٹس میں رہے کبھی بھی اریسٹ ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن اب جب وہ ایک مخصوص ان کی ایک پارٹی ہے, ان کی ایک نظریہ ہے, انہوں نے اس کی خاطر آواز بلند کی ہے, تو جو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو گورنمنٹ ٹریجری نے کرنا ہوتا ہے تو ان کی آپس میں لین دین, اس کا لائر کی طاقت کم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لا کی طاقت تب کم ہوگی جب لا اٹ سیلف اپنے کو کنٹین یا ریسٹرکٹ کر دے. لا تو اوپن ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں, اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح اس کے تحت بننے والے لاز بھی جو ہیں پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کیے ہیں, لیجسلیشن ہو رہی ہے, تو پاور تو کوئی کم نہیں ہے. اب آ گیا کہ آپ اس کو یوز کریں, اب وہ پالیٹکس میں یوز کر رہے ہیں. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ کچھ وکلاء جو ہیں وہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹریننگ پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا, وہ اپنے ذاتی معاملات میں خود ہی اپنی ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از اے ڈینجرس اسپیکٹ, کیونکہ لا کا فیلڈ ہو چاہے میڈیکل کا فیلڈ ہو, ایکسپرٹیز کا جہاں بھی ہو, ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنا ذاتی کیس خود نہیں کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ آپ کے لا کے اوپر یا آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر آپ کے ایموشنز حاوی ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنے کلیگ کو کہتے ہیں, اپنے سینئر کو کہتے ہیں, اپنے دوسرے ایسوسیٹس کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے پرابلم ہے لیگل, آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس صورت میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی. جب جہاں آ کے لائرز کی کہیں کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے کسی ادارے کے ساتھ, تو اس کو اسی بیک گراؤنڈ سے دیکھنا چاہیے. ریسنٹلی جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں, ایک تو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے وہ تو ہو رہا ہے, دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ضلع کچہری کے لوگ دوست جو ہیں وہاں
وہ پولیس والوں سے لڑائی کر کے اگلے دن کہتے ہیں ہم نے ہڑتال کر دی. اب مجھے یہاں پریزیڈنٹ بنے ہوئے آلموسٹ سال گزرنے والے، اس مہینے کے اینڈ میں میرا ٹینیور مکمل ہو جائے گا. کئی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس والوں نے ناجائز زیادتی بھی کی ہے، لیکن آپ کے علم میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں رپورٹ ہوا ہوگا کہ اس میں لاہور ہائی کورٹ میں کسی لائر نے کسی وکیل سے کسی پولیس والے سے لڑائی کیا ہو، بدتمیزی کی ہو، جھگڑا کیا ہو، ہڑتال کی ہو، یہ کہا ہو کل سے پولیس ہائی کورٹ میں نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ لا کی پاور بہت زیادہ ہے، اور وہ جو پولیس بھی ہے وہ ڈسپلن فورس ہے. اس کو کنٹرول آپ بازوؤں کے مکے مارنے سے، ٹانگوں کے ٹھڈے مارنے سے نہ کریں، آپ قانون کی طاقت سے کریں. بالکل پولیس نے ہمیں تنگ بھی کیا ہے، سب کچھ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ہم نے ان کا جو لا میں ان کو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو انوالو کیا ہے، ان کو بتایا کہ آپ کے لوگ بیانڈ دی فور کارنرز آف لا جا رہے ہیں. انہوں نے ایکشن لیا، اور الحمدللہ ہمیں باوجود اس کے کہ پولیس کی انٹروینشن تھی، 100 پولیس والا یہاں پہ آ کے لائرز کو گرفتار کرنے آتا رہا ہے شہورہ سے، لیکن ایک بھی شخص کی جرت نہیں ہوئی کسی لائر کو گرفتار کرے انٹل انلیس جب کورٹ نے ان کی بیل ڈسمس نہیں کر دی. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی جو نرسری ہے، جو لائرز آ رہے ہیں ان کو چاہیے وہ چیمبرز جوائن کریں. دیکھیں جو یوتھ آ رہی ہے، نو ڈاؤٹ دے آر مور انٹیلیجنٹ اینڈ ویجیلنٹ فرام اس. ہم جس دور میں تھے تو اس وقت بہت ساری ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی، آٹومائزیشن نہیں تھی، جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم اس کو اس طرح اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کر پائے تھے. بٹ آج کا نوجوان بہت ہم سے آگے ہے، انفارمیشن میں آگے ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے. لیکن یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، ایوری انفارمیشن از ناٹ نالج. انفارمیشن کین بی رائٹ اور رانگ. تو اس انفارمیشن بیس پہ اگر کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی سینئر کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئی کین رن مائی اون شو، میں اپنا دفتر خود ہی چلا لوں گا، تو یہ وہاں پہ مسٹیک ہے. کیونکہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. یہ تو دنیا کے اصول ہیں. آپ کوئی بھی چیز جو ہے کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں گے، اس کا راستہ اڈاپٹ کریں گے، اس کے نارمز کو سنیں گے، سیکھیں گے، اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سلو ہیں تو آپ لیٹ سیکھیں گے، اگر آپ کوئک ہیں تو آپ جلدی سیکھ لیں گے. پہلے اگر ہم 2 4 5 6 سال میں وکالت سیکھتے تھے، آپ 2 مہینے میں سال میں سیکھ لیں گے. پر آپ کو جانا پڑے گا. جو مجھے محسوس ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب نیشنلی وکلا سے خائف کئی قوتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وکلا کے نیگیٹو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے جائیں. ایک وہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ اس ملک میں جب یہاں پہ پرویز مشرف کا دور تھا، اس جو طاقت تھی قبضہ گروپ کی، اس کے سب سے سینہ سپر تو ہوئے وکلا. تو وہ جو ایجنسیاں، وہ جو ادارے جو خائف ہیں وکلا سے، وہ تو چاہتے ہیں وکلا کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات آئے، وہ میڈیا میں ہائی لائٹ کرے اور وکلا گردی اور اس طرح کے لفظ استعمال کرے. پر اس میں ہم لوگوں کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے جب ہمارے نوجوان وہاں پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہڑتال کر دیتے ہیں، اس کو طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، موقع آنا چاہیے، اور ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی مائنڈ کی پاور کو، لا کی پاور کو ریگولیٹ کریں، فزیکل پاور کو اپنی پروفیشن کے اندر کنورٹ کریں، نہ کہ آپ اس کو اسٹریٹ فائٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جب آپ اسٹریٹ فائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس سے لاس ہوتا ہے، اس سے پھر وکلا کے امیج بھی خراب ہوتا ہے. آپ جب گرفتار ہوتے ہیں اور آپ کو مار پڑتی ہے، آپ کا کالا کوٹ پھٹتا ہے، آپ کا سر پھٹتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ناجائز بات ہوتی ہے یا انڈر دی لا آپ کے اوپر FIR ہوتی ہے، تو دیٹ گیوز اے نیگیٹو میسج. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اپنی عزت کو ضرور آپ قانون کے ذریعے، آئین کے دی ہوئی پاور کے ذریعے سیو بھی کریں اور وکلا برادری کو بھی اسٹرانگ کریں. سر جو ینگ وکلاء کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے، تو اب ینگ وکلاء تو یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر ایز اے صدر سرو کیا ہے، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس 1 سال کے اندر آپ نے ایسا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیا کیا ہے جو لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا، آپ کو سلیکٹ کیا؟ تو ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چینج ہوئی ہیں یا چینج ہونے جا رہی ہیں؟ اچھا جی، اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک تو وکلا کا ڈائریکٹ ویلفیئر کا، اور ایک ہے کہ ملکی سیاست میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے خدمات. تو 2 اسے کر لیتے ہیں. پہلا جو ہے وکلا کی ویلفیئر، تو پورے پنجاب کے سینٹرل پنجاب سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ سائلین پہنچتے ہیں، وکلا پہنچتے ہیں. تو ہم نے ایک بہترین کیٹیگری کا RO واٹر فلٹریشن پلانٹ شروع میں لگوا دیا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے. اور میری یہ خواہش تھی، میں نے اس وقت اعلان بھی کیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ پانی ہو، وافر مقدار میں ہو اور نان کمرشل ہو.
اس کی پیمنٹ نہ کرنی پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ جو اس طرح کے کنواں کھدوانا یا پانی لوگوں کے لیے مہیا کرنا یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے وکلاء بڑے کمفرٹیبل ہو گئے. صاف ستھرا پانی آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی ہماری وہاں پہ سروس آ گئی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب سے انہوں نے اس کا افتتاح کروایا. اس کے بعد ہمارے جو بار رومز تھے 30-35 سال پرانے, چھوٹی موٹی رینوویشن ہو رہی تھی لیکن وہ بڑے ہی ڈیو تھی ان کی دیواروں میں یعنی کہہ لیں کیڑے مکوڑے اور بہت ساری چیزیں جمع ہوئی تھی اور اوپر اس کے اوپر لیپ ہوتا جا رہا تھا. وہ میں نے کینیا اور ادھر جو اولڈ لاؤنج اور اقبال لاؤنج اور لیڈیز بار روم میں ہم نے وہ سارے ریموو کروا کے فریش پوری کیمیکل لگوا کے فریش کمپلیٹ کروا کے حفظان صحت کے مطابق اس کو کیا. پھر ہمارے کشمیر لاؤنج ہے اوپر, وہاں کھانا بند ہو چکا ہوا تھا, لائرز آتے تھے, باہر سے لوگ آتے تھے, تو ایک دیسی کھانوں کا وہ بھی ہم نے وہ شروع کرایا. اسی طرح ہمارا کانفرنس ہال تھا وہ بھی ٹوٹل ہم نے رینوویٹ کرایا. اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے کہ اس سارے معاملات میں ہمیں موسٹلی ہم نے یہ ڈونیشن سے کروائے ہیں. 70% کام ڈونیشن سے کرایا, 30% کام ہم نے باہر کے فنڈز یوز کیے. لیکن شروع میں جب میں آیا تھا تو چونکہ موجودہ گورنمنٹ نون لیگ سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی اے سے ووٹ لے کے آئیں تو اس لیے ہم نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. ہمیں جو گرانٹ آتی تھی اپنے بار کے ملازمین کی وہ انہوں نے پچھلے سال بھی بند رکھی, اس سال بھی بہت کم ہوئی. اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو ماہانہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی. پچھلے صدر صاحب جب گئے تو 10 تنخواہیں دے سکے اور 2 تنخواہیں وہ بھی نہیں دے سکے تھے. لہٰذا ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑی. بار میں شکر گزار ہوں کے پی کی گورنمنٹ کا کہ ان سے میں نے بات کی تو علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے مہربانی کی, 3 کروڑ روپیہ انہوں نے فنڈ دیا لاہور ہائی کورٹ بار کو. اور پھر شرم کھا کے لاہور ہائی کورٹ بار کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی پھر اپنی ذمہ داری ادا کرے گی. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ بار کو کے پی کے سے فنڈنگ بھی باقاعدہ کی گئی کیونکہ پنجاب والے ان کو فنڈنگ نہیں کر رہے, جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے نا چونکہ ہمارے نمائندے کو ووٹ نہیں ڈالے تو لہٰذا ہم آپ کو سب کچھ سکھائیں گے. تو بہرحال وہ ایک پالیٹکس ہے, اس سے اللہ نے ہمیں بچایا. اور ہم نے اس وقت پھر یہ ہوا کہ ہم نے چونکہ نیک نیتی سے کیا تھا اور سیدھا بار کے فنڈ بار کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, وہاں پہ اب آپ کے پاس فنڈز ہیں. ہم نے پوری تنخواہیں بھی پچھلی پے کی ہے, 10% ملازموں کی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں اور یہ ویلفیئر کے کام بھی کروائے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ وکلاء کے اندر جو ہے نا اعتماد بڑھا ہے, ان کو اپنے نظریاتی جنگ میں آسانی ہوئی ہے. اور وہ جو اپنے ذہن کو سمجھتے تھے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی مخالف یا کسی کے بھی ان نظریات کے پابند نہیں ہوں گے جو ان کی آزادی اظہار کے اوپر ہو یا فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر وائلیشن ہو, اس کے ہم پابند نہیں ہیں. الحمدللہ وکلاء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. اب دوسرا اسپیکٹ آ گیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کی, اس پہ کیا کیا؟ سر سب سے بڑا ایشو تو وہی تھا. شروع میں جب ہم آئے تو بہت زیادہ بجلی کا مسئلہ تھا پورے ملک میں, اندھا دھند آئی پی پیز کے معاملات تھے. ہم نے آئی پی پیز کے ایشو کو پراپر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آئی پی پیز جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں یہ ریوائز نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ معاملات ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. باقی دوسری ملکی پارٹیاں بھی لگی ہوئی تھیں جن میں جماعت اسلامی سر فہرست تھی. تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ آئی پی بیز کا پریشر ختم ہوا, بہت سارے معاہدے ریوائز بھی ہوئے بلکہ ختم بھی ہوئے ہیں. تو اربوں روپے کا فائدہ عوام کو بھی ہوا اور ہمیں بھی ذرا, ہم بھی عوام میں شامل ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی اور راتوں رات کرنے کی کوشش کی اور پوری قوم نے دیکھا جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو گھروں سے اٹھا کے ان کو ڈوری ڈنڈا کر کے لائے ہیں اور سارا کیا. اس سب کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو یہ جنگ ہے اس میں وکلاء عوام کے حقوق کی پابندی اور اس کی تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور ابھی بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ابھی اس وقت جو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 10 تاریخ کو جا رہا ہے کہ یہ ہم نے سپریم کورٹ میں نئے ججز کا تعین کرنا ہے. تو ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے ان ججز کا بینچ بنائیں جو چیلنج سے پہلے تھے اور وہ فل بینچ سنیں. اور اگر وہ سمجھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کو انکانسٹیٹیوشن کر لے تو آپ نے جتنی بھی پھر یہ بعد میں اپائنٹمنٹس کرنی ہے وہ انکانسٹیٹیوشن ہو جائیں گی. اس لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 10 فروری کو اسلام آباد جا کے پورے ملک سے وکلاء جائیں گے اور ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ آپ ہمارا جو جمہوری حق ہے اس کا ویو نہ کریں. اب سر تھوڑے سے الزامات کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر لگاتار یہ الزام لگتا رہا ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ تحریک
وکلاء کی تحریک جو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جس طریقے سے پرویز مشرف دور کے اندر جب چیف جسٹس صاحب کو ہٹایا گیا تو باقاعدہ وکلاء تحریک نے اس کا پورا سٹینڈ لیا. تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور کیا آپ اس کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا جی، یہ ملکی حالات و واقعات کو ذرا جوڑ کے دیکھیں تو اس وقت کے حالات اور اس میں بہت فرق ہے. اس وقت کے حالات میں یہ تھا کہ ایک پرویز مشرف تھا اور اس کے خلاف سب لوگ متحد تھے. یعنی اس میں اپوزیشن پارٹیز، اس میں ایون ٹریئر بینچ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھے، پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھے. چند ایک لوگ ہوں گے، ادروائز سب آپ کے ساتھ تھے. دوسری کا سوشل جو سوسائٹی تھی وہ بہت ایکٹیو تھی. تو سارے سینیریو میں عوام اور وکلاء نے مل کے وہ تحریک چلائی تھی. اب اس دفعہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ عوام ڈیوائیڈڈ ہے. پی ٹی آئی کے نام سے بہت بڑی عوام ہے جو مظلوم ہے اس وقت، اور پی ڈی ایم کے نام سے بہت بڑی پارٹیاں جو ہیں پورے ملک کی وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. لہذا ان جو اتنا بڑا اسپیکٹ اس کو چلانے میں تھا وہ تو سارا مائنس ہو گیا. آ جا کے صرف وکلاء رہ گئے. تو ہم نے ایز اے لائر ہماری جتنی بساط تھی، کیپیسٹی تھی، ہم نے باقاعدہ ہر موضوع پہ ہر موقع پہ اپنی بات کو بلند کیا، تھرو میڈیا، تھرو پروٹیسٹ اور تھرو ہاؤس اجلاس، ریکوزیشنز، اور پھر بالآخر کورٹ آف لا میں جا کے ان چیزوں کو چیلنج بھی کیا. جہاں تک وکلاء کے حد تک کا تعلق ہے، الحمدللہ پچھلے سال جب میری ذمہ داری لگی اس وقت سب وکلاء کی جو بار ایسوسیشنز تھی موسٹلی ان پہ ان وکلاء کی نمائندگی حاوی تھی جو سیریز کی سیاست کر رہے ہیں، نوکریاں بانٹ رہے کی، ذاتی فائدوں کی، منفعت کی. تو ان لوگوں کے ابھی زیادہ لوگ جیتے تھے. جب ہم نے پورا سال اپنے جو ہے بیانیہ کو جاری رکھا اور ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، تو اس سارے سینیریو میں اس وقت جو 11 جنوری کو پورے پنجاب میں جو الیکشن ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، تحصیل بار ایسوسیشن، 70% وکلاء کی نمائندگی وہ آئی ہے جو ہماری ہم خیال ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذاتی منفعت کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ دینا ہے. تو ہم اس اعتبار سے سلو ضرور ہے لیکن ہم نے درجہ بدرجہ اپنے کام کو بڑھایا ہے. اور سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ہی ہے جسے پورے ملک میں سب سے پہلے 19 سپٹمبر کو وکلاء کنونشن کیا، اور اس وقت تک سال کا آخر ہے میرا چوتھا وکلاء کنونشن میں نے کر دیا ہے. 4 وکلاء کنونشن بھرپور لاہور ہائی کورٹ کی پریمسز میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح کراچی، اسلام آباد اور پشاور، ان شہروں میں باقاعدہ وکلاء کے بھرپور کنونشن ہوئے. لیکن چونکہ وکلاء کی تعداد عوام کے مقابلے بہت کم ہے، اپنے پریمسز میں ان کی بہت نمایاں، تو اس لیے وہ محسوس لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے. پلس لوگوں کے حافظے میں وہ بات ابھی ہے کہ 2007 والی کی جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل تھے، جس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی شامل تھے، جس میں عوام ایون اپوزیشن بھی شامل تھی. تو وہ چیز اور آج کے دور میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. ادروائز وکلاء ویجیلنٹ ہے اپنے کام. اچھا سر، ایک لاسٹ کے اوپر تھوڑا سا ایک یہ بھی الزام لگتا ہے کہ جو بھی شخص صدر بنتا ہے خاص طور کے اوپر ہائی کورٹ بارز کا اور لاہور بار کا، تو وہ بڑے پیسے کماتا ہے اور بڑی جناب وکالت نامے ہر کیسز میں دیتا ہے، بڑی بڑی اس کو آفرز ہوتی ہیں. تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اب تو تقریباً آپ کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے، تو کتنے کو پیسے آپ نے بھی کمائے ہیں اور کتنی کو دیہڑیاں لگائی ہیں جس کو عام الفاظ کے اندر وکلاء استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیہڑی کلچر کیا آپ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور کیا اس کو لگانا چاہیے؟ دیکھیے جی، 3 چیزیں ہیں جو ہم نے اکثر سنی اور دیکھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن میں آیا بھی. نمبر 1، یا لوگ مشہور ہونے کے لیے صدر کا الیکشن لڑتے ہیں، یا بڑے پیسے کمانے کے لیے، یا جج بننے کے لیے. کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جگہ پہ کمپرومائزز بھی لوگ کر جاتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب پروفیشنل لائرز جتنے ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، دے نیور پارٹیسپیٹیڈ ان دی پالیٹکس، لائرس پالیٹکس. ہوتا کیا تھا کہ جو غیر معروف نان پروفیشنل بندہ ہے، صرف اس کی الیکشن میں ایلیجیبلٹی ہے ٹینیور کی کہ جی اتنے سال اس کی انرولمنٹ کے ہوئے ہوں تو لڑ سکتا ہے. تو ان لوگوں نے آ کے پھر یہاں پہ یہ چیزیں مشہور کی ہیں، دیہڑیاں، ججوں کے نام پہ فیسیں، ججوں کے نام کے اوپر سارے معاملات کرنے. وہ پھر انہوں نے سوچا کہ 1-2 پلاٹ بیچو لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. ظاہر ان کو جانتا کوئی نہیں، تو انٹروڈکشن کے لیے کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے وہ لالچیں دے رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ میں نے اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے یہ جہاد کیا ہے اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے.
میرے فادر بھی لائر ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ پروفیشنل لوگ اس لیے الیکشن میں نہیں آتے کہ آپ کا کام کاج ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں کام آپ کر رہے ہیں وہ سارا انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے، ایسا ہی وہاں پہ سودے ہو رہے ہیں، وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے بھی تو وہیں وکالت کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے وہاں سے وکالت کر کے اپنی روزگار کمایا اور مجھے پڑھا لکھا کے وکیل بنایا ہے، تو پھر آپ کو 1 یا 2 سال دینے چاہیے بار کو واپس، تاکہ آپ پروفیشنلزم کو یہاں پہ نافذ کریں۔ تو اس بات پہ میرے فادر نے ایگری کیا، اور میں نے الحمدللہ پورا سال گزر گیا ہے، میں اپنے منہ سے کہتا اچھا نہیں لگتا، آپ سن لیں، جا کے دیکھ لیں، کسی عدالت میں نے کوئی پرائرٹی کبھی نہیں لی، نہ میں نے جا کے آؤٹ آف ٹرن اپنا کیس کال کرایا، نہ میں نے کسی وکیل صاحب کو ریموو کر کے ان کی جگہ پہ اپنے وکالہ میں دیا، اگر دیا بھی ہے تو اس کی مدد کے لیے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو ہیم، اس کے وہ طاقتور ہو، اس کی وکالت کامیاب ہو۔ اسی طرح میں جج بننے کا کوئی خواہش مند نہیں تھا، پورے سال میرے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی جگہ میں نے کوئی لالچ دکھائی ہو۔ یہ تو کل صاحب نے دیکھ لیا، وہ لسٹ بھی آ گئی، اس کے اندر آپ کا نام نہیں تھا الحمدللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یعنی اللہ مہربان ہے کہ مشہور میں اس سے پہلے تھا، میں نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا ہے، میں نے انٹرنیشنل بھی اسائنمنٹس کیے ہیں، میں 20 سال سے یونیورسٹی لاء کالجوں میں پڑھا رہا ہوں، پورے پاکستان میں میرے شاگرد ہیں۔ میرا وہ ایشو نہیں تھا کہ میں نے مشہور ہونے کے لیے یا مخصوص ایک پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ بات نہیں۔ الحمدللہ جو میں کر سکا، میں نے پروفیشنل کو رواج دیا ہے، میں نے یہاں پہ لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ختم کیا ہے، منفی سیاست کو ختم کیا ہے، پروٹوکول کی سیاست کو ختم کیا ہے۔ اینی ٹائم میرے چیمبر میں ہر وقت تھرو آؤٹ مائی ہول پریکٹس 15-20 نوجوان میرے ساتھ ہوتے ہیں پریکٹس کے لیے، پر کسی نے نہیں دیکھا کہ میں صبح جب ہائی کورٹ میں داخل ہوتا ہوں یا کہیں موو کر رہا ہوں تو 15 وکیل میرے ساتھ موو کر رہے ہوں، نہیں، ہمیشہ اپنی فائل، اپنا کیس آرام سے جیسے ایک نارمل وکیل ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم جب جا رہے ہیں تو ہم نے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں، اور میکسیمم، بلکہ ہاسپٹل بھی ہم نے اس پہ جو تھا ہمارا وہ چینلائز نہیں ہوا ہوتا، اس پہ بھی ڈاکٹر دوائیاں ہر لحاظ سے ہم نے بھر دی ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح اب ہم جب جا رہے ہیں تو لوگ، دوست احباب اب ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ابھی کیانی حال آپ کا ریفربش ہو رہا ہے، اولڈ ٹاؤن جو ہو رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو 2-4 دنوں میں انشاءاللہ اس کی بھی اناگریشن ہوگی۔ لیڈیز بار روم آلریڈی میڈم مس جسٹس عالیہ نیلم صاحب اس کا اناگریشن کر چکی ہیں، اس طرح اور بھی وکلا کی کافی سہولتوں میں ہم نے اضافہ کیا۔ چلے سر، بہت شکریہ۔ لاسٹلی جو ہے وہ صرف میں ایک یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کا میسیج، کیونکہ اب ینگ وکلاء جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لاء اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ مایوسی ہے خاص طور کے اوپر لاء کے پروفیشن کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ تو پاکستان چھوڑ کر ہی بھاگ گئے ہیں کہ جی یہ وکالتیں یہاں پر کرنا بڑا مشکل ہے، اور ظاہری بات ہے اوپر سے سسٹم بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو آپ کا کیا میسیج ہوگا ان تمام ینگ لائرز کے لیے، لاء اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروفیشن ہے، یہ جاب نہیں ہے، اٹس اے لائف ہیبٹ آف لائف ہوگی۔ آپ کا ذہن سوچتا ہے، آپ کا ذہن کام کرتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ زیادتی ہے تو اس کی مدد کرنی ہے مظلوم کی۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی پروفیشن ہے۔ جو 9 to 5 کام کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بالکل بھی قابل قدر جگہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ کا ذہن سوچتا ہے، آپ کا باڈی کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹائم ٹیبل رکھتے ہیں کہ صبح اتنے بجے شروع کریں گے، اتنے بجے ختم کریں گے، لیکن بہرحال پروپوزیشنز ہوتی ہیں، کلائنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک پیریڈ کے اندر نہیں آتے، وہ آپ کو تو ایون رات کو سوتے ہوئے بھی دماغ میں کئی دفعہ چل رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا جی، برین ڈرین آؤٹ جو ہو رہا ہے صرف لائرز کا نہیں ہو رہا، جنریشن میں یوتھ کا ہو رہا ہے، جن کو اپرچونیٹیز مائنس ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے کہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں نظر آتی، تو اس لیے وہ، میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا تو میں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اگر آپ کو موجودہ حالات میں کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کو باہر جانے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو 75% لوگوں نے کہا ہم جائیں گے۔ میں نے مذاق میں کہا یہ 25% ہے، یہ اس لیے چوپ ہیں کہ انہوں نے گھر سے پوچھا نہیں ہوگا، نہ جانا یہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز بنائی ہے۔ تو اس وقت میں نے ایک بات انہیں کہی کہ دیکھیں، جو بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ملینز میں فیس ہے، 5 سالہ کورس کی ملینز میں فیس ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کا والد یورپ سے پیسے بھیج رہا ہے، امریکہ سے پیسے بھیج رہا ہے، یا روس سے بیٹھ کے وہاں پہ کمائی کر کے بھیج رہا ہے؟ اسی گئے گزرے ڈوبے ہوئے ملک میں سے کما کے آپ کی فیسیں پے ہو رہی ہیں۔
سب نے اتفاق کیا. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو ضرورت ہے تو یہ ملک آپ کی مدد کر رہا ہے، جب ملک کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو بات درست نہیں ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے نا ملک چھوڑ کے جانا کہ ہماری اپرچونیٹی نہیں ہے، دس از انکریکٹ. یہ ایک پوری سازش ہے ہماری یوتھ کے خلاف. آپ کو پتہ ہے کہ 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے. پوری دنیا میں سب سے آگے نکلنے کی اگر کنٹری میں پوٹینشیل ہے تو صرف پاکستان میں ہے. اور ایسا ملک کہ جس کے پاس سمندر بھی ہے، ریگستان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پلین میدان بھی ہیں، اور 60% یوتھ ہے. تو صرف ایک صالح اور با کردار اور دیانتدار قیادت ہو تو ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. دنیا کے جتنے ریگولیٹر کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اگر ہوش آ گئی، ان مسلمانوں کو ہوش آ گئی تو یہ ہم پہ چڑھ دوڑیں گے. یہ سازش کے تحت ہمیں ڈی مورلائز کر کے ہماری قوم کو ادھر بھیجنے کی سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وطن عزیز کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے. نوجوانوں کو چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے اپنا راستہ خود بنائیں. ہاں اگر آپ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، مور اکوپڈ ہو کے آنا، تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پر آپ کا لائلٹی لیول جو ملک کے ساتھ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی بن جائیں اپنے ملک کو آگے سرو کریں. کیوں؟ کہ اس نے برے وقت میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو پالا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے لیگل ایگلز کے پلیٹ فارم سے، اور اس طریقے کے مزید ایپیسوڈز بھی ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ. ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں. شکریہ.